امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے، یا پھر کچھ بچے اپنے آنے والے امتحان کی جو تاریخ ہے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں لکھا ہوا دکھ رہا ہے اسم، یعنی کہ ناؤن۔ تو آپ سب نے اس کو کئی بار پڑھ بھی رکھا ہوگا، کئی بار کئیوں نے سن بھی رکھا ہوگا۔ یہ بہت ہی عام سا موضوع ہے، ٹاپک ہے ناؤن۔ اچھا، آپ نے ایک شاعری بھی سنی ہوگی کہ لفظ جب ترتیب میں آتے ہیں تو شاعری بنتے ہیں، اور جب دل سے نکلتے ہیں تو اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہم چھوٹے چھوٹے کچھ لفظوں کے ذریعے ہی ناؤن کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں ہمیں، اس طریقے سے سیکھیں گے۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر یہ تصویر بنی ہوئی ہے، یہ لال قلعہ بنا ہوا ہے، جس سے کون دیکھ رہا ہے؟ 3 لڑکے دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاہجہاں ہے اور یہ قطب مینار ہے۔ تو اوپر جو ایک عبارت ہے اس میں اس کو کہانی کے ذریعے لکھا گیا ہے، اس میں نام آئے ہیں، جگہ کا نام آیا ہے اور پتھر، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اسم جو ہے، اسم کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ کسی شخص یا جگہ یا چیز کی کیفیت کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اسم کہتے ہیں۔ اور اوپر جو عبارت دی گئی تھی اس میں کیا کیا نام تھے؟ حامد، شاہد، موہن، یہ تینوں کیا ہیں؟ لڑکوں کو کہا گیا ہے۔ اس طرح قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد، پرانا قلعے کے لیے عمارت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہیں آپ پر اثر چھوڑ جائیں گے، آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کامن ہے۔ شاہد، موہن، لال قلعہ، موتی مسجد، دہلی، لڑکوں، یہ ساری عمارتوں جگہوں کے کیا ہیں؟ خاص نام ہیں۔ اب یہاں پر لال قلعہ ایک ہی ہے نا، موتی مسجد ایک ہی ہے، دہلی ایک ہی شہر کا نام ہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ آپ کے خاص ہو گئے۔ حامد، شاہد یا موہن کے نام سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ حامد ایک ہی ہوگا، شاہد ایک ہی ہوگا، لال قلعہ ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر ان مثالوں کے ذریعے، ان بات کے ذریعے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ اسم نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار کئی امتحان میں پوچھا گیا ہے کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر مس پرنٹ ہے، بٹ لفظ جو آپ میرے سن رہے ہیں وہ آپ کے دل پر اثر چھوڑ جائیں گے اور آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے، میں یہ کوشش کروں گی۔ اب یہاں اسم نکرہ ہو گیا، اسم نکرہ یعنی کہ اسم عام، ٹھیک ہے۔ اور اسم خاص جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم خاص جگہ، خاص چیز، خاص جگہ یا کسی خاص چیز، خاص شخص کا نام آتا ہے۔ خاص جگہ ہو گئی، خاص چیز ہو گئی، اس کا نام آتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ، موتی مسجد۔ تو یہاں پر ہم نے اسم، آپ سبھی نے پڑھ رکھا ہوگا اسم کیا ہوتا ہے۔ ایگزام میں یہ جو ٹاپک ہے نا آپ کا، یہ ہر امتحان میں آپ دیکھیں گے، آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، ہمیں طویل لمبی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، طویل چیپٹرز پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، پر ہمیں چیزیں یاد نہیں ہو پاتی۔ آپ چھوٹی کلپ دیکھنے کی کوشش کیجیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے موضوع ایسے ٹاپک لائیں جو چھوٹے ہوں، جو آپ کو یاد ہو جائیں۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ استفادہ حاصل کیا، کیا اس میں آپ کو کچھ نیا ملا یا اس میں کچھ تبدیلی آئی، آپ نے اس سے سیکھا کیا، یہ آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو یہاں پر آپ نے اسم تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں اور اسم معرفہ۔ کئی بار اسم عام اور اسم خاص کے نام سے بھی یہ آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی بات۔ اب یہاں لکھا ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کیا بغیر نام کا کوئی شخص ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔
جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ اور دوسرے ناموں یعنی کہ خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے بچوں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ میں سے کئی بچے، کئی طلبہ جو ہیں وہ کئی امتحانات دے چکے ہوں گے جن میں انہوں نے یہ سارے سوال ضرور دیکھے ہوں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ معین الدین احمد تھا۔ سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا تھا۔ سچن تندولکر جو ہیں ان کو شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ یہاں پہ ہر کسی کا نام الگ ہے، کسی کی شخصیت الگ ہے، کسی کو کسی کام کی وجہ سے، کسی کی خوبی کی وجہ سے، جیسے سچن تندولکر کو ان کے کام کی وجہ سے ایک الگ نام ملا ہے، کسی کو ایک ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا۔ تو ایسے الگ الگ چیزیں الگ الگ یہاں پہ ہیں، سب کے یہ کیا ہیں؟ نام ہی ہیں سب کے۔ لیکن ان پانچوں ایگزامپلس میں، ان پانچوں مثالوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ سب کے الگ الگ نام۔ وہ کیوں؟ کسی کا بچپن کا نام ہے، کسی کا ان کے کام کی وجہ سے نام ہے، کسی کا کسی وجہ سے نام ہے، تو یہ کسی کو ایوارڈ کی وجہ سے ان کا ایک خاص نام دیا گیا، اس سے نوازا گیا، تو ہیں یہ سب نام ہی۔ تو اب ان ناموں کو کیا کیا ہم اردو ادب میں کہتے ہیں، یہاں پر ہم وہ دیکھیں گے۔ چلیے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو آپ یہاں پر یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے آج، تو آپ تھوڑا سا اس میں کوآپریٹ کیجئے گا۔ یہاں پر وہ نام جو کسی خاص شخص کی کس کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے، جو نام مشہور ہو جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ کس نام کو؟ خوبی کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی لاسٹ میں بے آ رہا ہے اور یہاں لقب میں بھی بے آ رہا ہے، تو آپ اس طریقے سے اس کو ڈینوٹ کر کے، ریلیٹ کر کے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ خوبی کی وجہ سے جو نام آئے، خوبی والا نام، الگ الگ طریقے کے الگ الگ نام ہیں، تو خوبی والا نام لقب کہلاتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مزید مثالیں: بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے، قیمت الاقبال کو کہا جاتا ہے، شاعر انقلاب جوش ملیحہ جوش کو کہا جاتا ہے، خدائے سخن میر کو، مصور غم راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوبی کی وجہ سے، ہے نا، ان کو ہم کہیں گے لقب۔ اب خطاب بھی اس میں خاص کی ہی ایک قسم ہے۔ خطاب جیسے سروجنی نائیڈو کو ملا، ابھی ہم نے مثال میں دیکھا تھا نا، اور بھی کئی خطاب ملتے ہیں، بھارت رتن ہے، پدم بھوشن ہے، پدم شری ہے، نجم الدولہ ہے، دبیر الملک ہے، خان بہادر ہے، شمس العلماء، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ تخلص بھی ہیں اور اس میں خاص بھی ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب کئی بار امتحانات کے پوائنٹ آف ویو سے، نظریے سے ہم دیکھیں کہ جیسے سوال بنتا ہے کہ تخلص کس قسم کے اسم میں آتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ اسم خاص میں آتا ہے۔ اسم خاص یعنی کہ اسم معرفہ، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں اکثر شاعروں کے اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال بھی کئی بار آیا ہے، مطلب جیسے شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسے خواجہ میر کا تخلص درد، شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق، الطاف حسین کا تخلص حالی، تو اس طریقے سے بھی کئی بار شاعر اپنے ناموں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں دیکھا حضرت عیسیٰ کو ان کی والدہ کے نام کی مناسبت سے ابن مریم یعنی کہ مریم کا بیٹا، یہ ابھی NVS کا جو ایگزام ہوا تھا اس میں فرسٹ گریڈ میں بچوں یہ کوشچن تھا۔ یہ آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ ان کئی بار ہوتا ہے نا، ہم کئی چیزیں کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھ کے، چھوٹی چھوٹی ریلز دیکھتے ہیں نا، جو آپ کے کام آئے آپ کی زندگی میں، آپ کو آپ کے ادب کی طرف لے جائے، آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ ہم ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ ہر وقت ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے اتنا ہماری زندگی کا لمحہ ایسا ہو کہ جہاں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں۔ تو بس آپ جب بھی موبائل چلائیں، آپ لیٹے ہیں، آپ بیٹھے ہیں یا آپ کہیں سفر میں ہوں، چھوٹی سی کلپس آپ نے دیکھ لی اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہی والا کوشچن NVS کے ایگزام میں تھا، تو ابن مریم یعنی کہ مریم کا بیٹا،
تو کئی بار خاندان کی وجہ سے یا ماں باپ کی وجہ سے کوئی جو نام ہمیں ملتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ یہ بھی اسم خاص کی ہی ایک قسم ہے۔ اب آپ دیکھیں اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک عبارت کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے آج کیا دیکھا؟ اسم خاص دیکھا، اسم عام دیکھا، آپ نے لقب دیکھا، آپ نے کنیت دیکھی جو کس وجہ سے ملتی ہے، اور خطاب کی وجہ سے جو نام دیے جاتے ہیں آج آپ نے وہ دیکھے۔ تو یہ چھوٹا سا آپ کے اسم کے متعلق کچھ آپ کو معلومات تھی جو فراہم کرانی تھی، اور ہم امید کر رہے ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے پوری کہ آپ کے ہر امتحان میں آپ ہماری ان چھوٹی چھوٹی ویڈیو کو دیکھ کر ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ آپ یہ سب پہلے سے جانتے تھے، پر کیا آپ نے اس سے کچھ نیا آج سیکھا؟ تو اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو برائے مہربانی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم کیا کریں، آپ کے لیے نئی نئی چیزیں لے کر، چھوٹی چھوٹی ریلز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں، جن سے آپ اپنے آنے والے امتحان میں استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔